ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں ہار گئی تھی۔ ایک ایسا ہال تھا جس میں سلطان بہروز قید ہو چکا تھا۔ رات گئے گھر آتا تو کمرے میں بند رہتا، صبح جلدی اٹھتے غائب ہو جاتا۔ ماں کی ممتا تڑپی تو سلطان سے معافی مانگی، پر سلطان نے نرمی سے انہیں سمجھاتے کچھ بھی کرنے سے باز رکھا۔ اب کی بار وہ نہیں چاہتا تھا کہ زنیشا سلطان کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اپنی شرٹ پہنتے وہ آج ریسلنگ میں جا رہا تھا۔ بیٹا بہروز، اسے لاؤنج سے انجان بنا گزرتے دیکھ مبین بیگم نے آواز دی۔ بڑھتے قدم رکے تو اپنی گہری سبز وحشت بھری آنکھیں گھماتے سلطان نے ابرو اچکایا۔ بیٹا میں بہو کو گھر لے آتی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی، سلطان نے ہاتھ سے مزید بولنے سے منع کیا۔ ماتھے پر پڑے بل اور رف سا حلیہ وہ بہروز سلطان تو نہ تھا جو نک سک سا تیار رہتا۔ موم، جسٹ کام ڈاؤن، ابھی آپ کا سلطان مرا نہیں ہے جو برداشت نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہوں میں، جی رہا ہوں میں، سب ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ افراز صاحب کے سر تاثرات سرے سے نظر انداز کرے وہ کڑوے لہجے میں بولتا بغیر مبین بیگم کی اگلی بات سنے باہر چلا گیا۔ سلطان، پسینے سے نم چہرہ لیے وہ جلدی سے اٹھی، جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتی منہ کو لگایا، دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی اپنے دل کی دھڑکنوں کو معمول پر لا رہی تھی۔ نہیں زنیشا، یہ محض خواب ہے اور کچھ نہیں، وہ ٹھیک ہوں گے۔ کچھ پانی کے چھینٹے منہ پر مارتی وہ باہر آئی۔ آج اسے کلینک جانا تھا چیک اپ کے لیے، جس کے لیے تیار ہوتی اپنا پرس پکڑتی بڑی سی چادر سے خود کو چھپائے وہ تنگ گلیوں سے گزرتی رکشے پر بیٹھتی کسی کلینک کے پاس رکی۔ آنکھیں اب پیلی پڑ چکی تھیں، ان کی چمک ماند ہو گئی۔ دھیمے قدم اٹھاتی وہ اندر بڑھی، چند لمحوں بعد ویسے ہی سر جھکائے باہر آئی۔ پر ہوا کا ایک جھونکا آیا اور چہرے سے ذرا پلو سرکا۔ زرد چہرہ، تھکن سے چور آنکھیں اوپر اٹھیں تو گہری سبز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ان کا تصادم اتنا زبردست تھا کہ دونوں کے دل دھڑک اٹھے۔ فضا خاموش ہو گئی۔ یہ ٹکراؤ قدرتی تھا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سنائی دے رہی تھی تو صرف زنیشا کی چلتی تیز سانسوں کی آواز۔ زونی، سلطان نے آنکھیں موندے اس کا نام جس محبت سے پکارا، زنیشا کو روم روم کانپ گیا۔ 4.5 ماہ بعد وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، بالکل پہلے کے جیسا خوبرو، پر اس کی آنکھیں، سبز آنکھیں جن سے اب وحشت ٹپک رہی تھی۔ وائٹ شرٹ، بلو کوٹ اور بلو جینز میں موجود سلطان بہروز زنیشا سلطان کو درد بھرے ماضی میں کھینچ کر لے گیا۔ سلطان نے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھا۔ نظریں اس کے پہلے سے زیادہ کمزور وجود پر تھیں۔ تم اپنا خیال نہیں رکھتی کیا زنیشا؟ دیکھو کتنی کمزور ہو، بیمار لگ رہی ہو، سلطان نے دھیمے سے کہا۔ زنیشا کو لگا ارد گرد کا ماحول اچانک بدل گیا۔ سناٹا ختم ہو گیا، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کو رواں تھا۔ آپ کو میری صحت کے بارے میں سوچنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے بہروز سلطان، اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولتی وہ اپنے قدم دوسری طرف بڑھاتی جانے لگی، لیکن سلطان نے اس کی کلائی پکڑے روکا۔ آج دوبارہ سلطان بے اختیار ہوا تھا، جو اتنے مہینوں سے دل کو تھپک تھپک کر سلا رہا تھا، آج اسے سامنے دیکھ دوبارہ دھڑک اٹھا۔ اس کی جرت پر جہاں زنیشا کا دل دھڑکا، وہیں ہاتھ میں پکڑی فائل نیچے گرتی سلطان بہروز کے قدموں کے پاس گری۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، سلطان نے بے چینی سے پوچھا۔ پیچھے مڑتے زنیشا نے اپنی بھوری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ یہ خیال ان 4 ماہ کے دوران کیوں نہیں آیا مسٹر بہروز؟ اب آپ کو میری ذات سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، تلخی سے بولتی اپنے کلائی ایک جھٹکے سے چھڑوائی۔ پل پل تمہارا ہی تو خیال تھا مجھے، ایک تمہاری یاد ہی تھی جس سے میں غافل نہیں ہوتا تھا۔ ایک زنیشا سلطان ہی تو تھی جو سلطان کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہوئی کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کی گئی۔ اس نے دنیا پر حکمرانی کرنے والے بہروز پر حکمرانی کر لی۔ کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا زنیشا؟ کیا تم واپس؟ سلطان بہروز کے لہجے کے بکھرے پن اور آنکھوں کے والہانہ اظہار پر زنیشا طنزیہ مسکرائی۔ کیا آپ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی؟ کیا مجھے چھوڑنے سے پہلے میری بھی رضامندی جانی؟ یہ آپ کا ہی فیصلہ ہے، اب آپ مجھ سے شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کرتے ہیں، لیکن ان فیصلوں سے نقصان لوگوں کا ہوتا ہے۔ زنیشا نے بے دردی سے اسے وہ دن یاد دلایا جب وہ خود اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ نہیں زنیشا سلطان، تم اب کی بار غلط ہو۔ اس بار سلطان نے نقصان اپنا کیا ہے، پر تمہاری خوشی کی خاطر۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ بے چینی سے گویا ہوا۔ زنیشا نے مزاحمت کرتے اپنے ہاتھ کو اس پر تپش گرفت سے آزاد کیا۔ گہرے سانس بھرتی وہ بوکھلا گئی۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑنا ہی تھا میری خوشی کی خاطر، تو اپنے نام کی بیڑیاں کیوں میرے پاؤں میں ڈالی ہیں ابھی تک؟ زنیشا کے سوال پر جہاں سلطان خاموش ہوا، وہیں زنیشا نے نفرت سے منہ پھیرا۔
یوں کہو نا، آج بھی تم وہی خود غرض بہروز سلطان ہو جو صرف اپنی کرتا ہے بغیر دوسرے کی مرضی جانے۔ زنیشا نے تلخی سے کہتے اس کے سرد پڑتے تاثر بغور دیکھا۔ مجھ سے الگ ہونا تمہاری خوشی تھی، میری مرضی نہیں زنیشا بہروز سلطان۔ اگر میں خود غرض ہوتا اور اپنی مرضی کرتا تو تم اس وقت میرے پاس ہوتی، میرے قریب تر۔ لفظوں کو چبا چبا کر کہتے سلطان نے اپنی کائی جمی آنکھیں اس کے وجود پر گاڑی۔ فائل ابھی بھی زمین پر پڑی تھی جبکہ وہ دونوں اپنی بحث میں اسے یکسر نظر انداز کر گئے۔ استہزائیہ مسکراتے زنیشا ایک قدم آگے بڑھی۔ فائل سے لگتا اس کا پاؤں اس کے چہرے کی رنگت فاق کر گیا۔ اگر یہ رپورٹ سلطان نے دیکھ لی تو؟ یہ سوچ اس کے حواس جھنجھوڑ گئی، جبکہ سلطان نے اپنی طرف بڑھتے اس کے قدم کے رک جانے پر اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھتے نظریں آہستہ سے نیچے کرتے اس کے پاؤں کے پاس پڑی فائل کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ زنیشا کوئی پھرتی دکھاتی، سلطان نے فوراً جھکتے فائل کو پکڑا۔ یہ فائل مجھے دیں۔ ہکلاتے اس نے فائل جھپٹنی چاہی پر سلطان نے اس کی پہنچ سے دور کرتے فائل کو تجسس سے دیکھتے کھولا۔ پر جیسے جیسے وہ اندر موجود رپورٹس پڑھتا گیا اس کی آنکھیں بے یقینی سے زنیشا کی طرف اٹھیں، جو حلق تر کرتی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سلطان نے قہر آلود نظریں اس کے کانپتے وجود پر گاڑی اور ایک ہی جست میں اس کا ہاتھ پکڑاتے اپنے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ ایک غلط نگاہ اس پر ڈالے بغیر گاڑی دوڑائی۔ چند ہی منٹ میں سلطان اسے دوبارہ اپنے ساتھ گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے فارم ہاؤس لایا اور جھٹکے سے بیڈ پر دھکیلا۔ ایک سسکی زنیشا کے لبوں سے نکلی۔ کمرے میں اس پر سلطان کے اندر کے وحشی درندے کو کوئی اثر نہ ہوا۔ کمرے میں چکر کاٹتے وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا، یقیناً اپنے غصے سے آج کوئی شدید نقصان کر سکتا تھا۔ اپنے بال ماتھے سے پیچھے کرتے اب قدم قدم چلتا زنیشا کے قریب آیا۔ بیڈ پر ذرا پیچھے کھسکتی زنیشا کو آج یہ سلطان خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہی وہی سلطان کا روپ تھا جو اغوا کرنے کے بعد تھا۔ بہت غلط کیا زنیشا سلطان، بہت غلط۔ مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ یہ بات جاننے کا حق سب سے پہلا میرا تھا، صرف میرا، اور تم نے مجھ سے ہی چھپایا یہ۔ سلطان نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور غصے سے گھرایا۔ اپنے بازو پر اس کی وحشی گرفت محسوس کرتے اس کی آنکھیں بھیگیں۔ غزالی آنکھیں، گھنی مڑی پلکیں کھولے اس نے سلطان کی گہری سبز آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، ایک اذیت رقم تھی ان خوبصورت دل نشیں آنکھوں میں کہ سلطان نے بے ساختہ گرفت ہلکی کرتے ان بھیگے نین کٹورے سے گرتا آنسو نرمی سے چن لیا۔ یہ عمل اس نے بے اختیار کیا تھا، جبکہ زنیشا آنکھیں بند کیے اس کے لمس سے کانپ گئی۔ زونی، کیا تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا؟ تمام غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ اس کا گال نرمی سے ہاتھ کی پشت سے سہلاتے وہ بھوجل آواز میں بولا۔ اس کے پل پل بدلتے رنگ پر حیرت سے اس کا رویہ دیکھا، جو اب محبت سے اس کے بال سنوار رہا تھا۔ بڑی سی چادر اتارتے اس نے بیڈ پر رکھی۔ اس کی غزالی آنکھوں پر اپنا تپش زدہ لمس چھوڑتے اس کے ماتھے پر ہونٹ ٹکا گیا۔ آج اس کے تڑپتے دل پر شبنم کی پھوار ہوئی تھی۔ بے چین دل کو سکون ملا تھا۔ من جانم، تمہارے سامنے بہت بے بس ہو جاتا ہوں۔ اب تو تم کوئی سزا بھی دینا چاہو تو دل اس خیال سے بند ہونے لگتا ہے کہ اس کی زونی کو تکلیف پہنچے گی۔ پر میں خوش ہوں آج بہت زیادہ۔ شکریہ جانے سلطان، مجھے یہ خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے وہ سرگوشی میں بول رہا تھا، جبکہ زنیشا آج مہینوں بعد اس کے قریب تھی۔ اس کی خوشبو سانسوں میں کھل کر اسے نئی زندگی کی نوید لگ رہی تھی۔ آہ، کتنا مس کیا تھا اس نے یہ محبت بھرا حصار، اس کا نرم رویہ، اس کا حصار۔ وہ بے اختیار اس کے گرد اپنا حصار قائم کرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سلطان نے اس کی کمر سہلاتے اس کے رد عمل پر حیران ہوتے ہولے ہولے لرزتے وجود کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ میں تب جانا نہیں چاہتی تھی پر آپ مجھے چھوڑ آئے۔ میں بابا اور بنوں سے مل کر بہت خوش تھی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی آپ کا۔ میں باہر آئی آپ کو ڈھونڈنے، آپ ادھر نہیں تھے گلی میں، آپ کی گاڑی بھی نہیں تھی۔ اس پل مجھے شدت سے رونا آیا کہ آپ مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ بابا نے خاموشی سے مجھے بتا دیا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ مجھے لگا آپ سزا دے رہے ہیں، آپ کو تھپڑ مارا تھا اس کی۔ مجھے لگا یہ سزا جلد ختم ہوگی پر ایسا نہیں ہوا۔ چند دن انتظار میں تھی، مجھے امید تھی آپ آئیں گے ضرور، پر میرا وہم تھا، یہ آپ آئے نہیں۔ آپ نے تو پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ آپ کے محبت کے دعوے مجھے جھوٹے لگنے لگے۔ محبوب سے دوری تو جان کا عذاب ہوتی ہے بہروز سلطان، پر آپ کیسے مجھے بھول گئے؟ آپ کہتے تھے کہ آپ عشق کرتے ہیں مجھ سے، تو کیوں میری حالت سے بے خبر رہے؟ میں رات کو سسکتی تڑپتی کہ مجھے سکون آئے، آپ کی محبت نے مجھے بھی روک لگا دیا۔ مجھے بھی محبت ہو گئی ایک بے رحم دل کے مالک سے۔
کتنی عجیب بات ہے نا، جس شخص نے ظلم کیا میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ زنیشا کو سلطان سے محبت ہو گئی۔ میری حالت بہت خراب تھی، ڈاکٹرز نے کہا سٹریس نہ لیں، پر میں اذیت سے گزرتی، اپنی آنکھوں کو بلا وجہ کے انتظار میں ڈال دیتی تھی۔ میری نظریں دروازے پر ٹکی رہتی کہ کبھی تو بے مہر کو رحم آئے اور وہ مجھے لے جائے گا، پر میں غلط ثابت ہوئی۔ میری خوش فہمی دور ہو گئی اور آپ نہیں آئے۔ اس کے سینے پر جذب ہوتے، اس کے آنسو اور اشکولے لیتا وجود، اس کا اظہار، اس کی تکلیف۔ سلطان نے اس کے بالوں میں لب رکھتے سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ آنسوؤں سے تر اس کا چہرہ اسے دوہری اذیت دے گیا۔ سوری فار ایوری تھنگ، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، مجھے لگا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، میں نے تمہاری خوشی کو ترجیح دی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر کہا۔ زنیشا نے شکوہ کناں آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے اپنے آنسو صاف کیے۔ تو ٹھیک ہے سلطان، میری خوشی اب بھی یہی ہے، میں نہیں ہوں گی آپ کے ساتھ، بے بسی سے کہتے اس نے اپنی چادر دوبارہ اوڑھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ ابرو اچکاتے اسے پوچھا۔ یعنی آپ اب بھی اپنی ہی مرضی کریں گے؟ زنیشا نے غصے سے اسے دیکھا۔ بس عادت ہو گئی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، میں عادت سے مجبور ہوں۔ لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کچھ دیر پہلے زنیشا کے اظہار نے اس کو جتنا سکون دیا تھا، سلطان تمام چیزیں بھولتا سکون سے کھڑا تھا۔ چلو آج تم دوبارہ اپنے اصل گھر جاؤ گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا بازو پکڑے اپنے قریب کرتے اس پر جھکتے کان کے قریب سرگوشی کی۔ زنیشا نے بے اختیار اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ کہ زنیشا نے آنکھیں کھولے اس سے پوچھا، جس پر وہ دلکشی سے مسکراتا اسے دیکھنے لگا۔ کتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی اس کی۔ زنیشا نے نظریں چرائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زنیشا کو لینے آؤں اس کے گھر سے، تاکہ وہ میرا گھر آباد کر دے۔ میں چاہتا ہوں ایک زنیشا سلطان کی کھلکھلاہٹیں میرے گھر کی دیواروں سے ٹکرائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اسے لینے جاؤں وہ سرخ لباس میں ملبوس میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ایک بیسٹ اپنی بیوٹی کو لینے آئے تو پوری دنیا اس بات کو جان لے کہ وہ صرف اس کی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی ماں رخصت ہو کر میرے گھر آ جائے، تاکہ ایک بے چین شخص کو راحت مل سکے، ایک تڑپتی روح کو سکون ملے۔ میرے کمرے کو تمہارا انتظار ہے زونی۔ اس کی گمبھیر سرگوشیاں انجانے میں ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئیں۔ سلطان ان گلاب کی پنکھڑیوں کی مسکراہٹ دیکھے تھما۔ یہ بہروز سلطان اپنے دل کی ملکہ کو دلہن بنا کر لانا چاہتا ہے۔ دھیمے سے سرگوشی کرتے اس نے ہلکے سے اس کے نیم وا لبوں کو چھوا۔ جذبات کے سمندر میں وہ ڈوب جانا چاہتا تھا، پر فی الحال وہ ایسا کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کی جان لیوا جسارت پر سرخ ہوتی وہ ذرا پیچھے ہوئی، لیکن سلطان اس کی آنکھوں سے یہیں رکنے کا اشارہ کرتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ 2 منٹ بعد مسکراتا باہر آیا۔ اس کے سامنے جھکتے وہ اس کی جانب دیکھا جو اسے اپنے پاس زمین پر جھکتے دیکھ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک مخمل کی ڈبی کھولتے اس کی جانب کی۔ ول یو میری می مسز بہروز سلطان؟ ایک خوش کن احساس اس کی رگ و جاں میں سرایت کر گیا۔ یعنی سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ زنیشا نے نیچے بیٹھے سلطان کو دیکھا، پھر اس رنگ کو۔ خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ سوری پر میں شادی شدہ ہوں۔ لمحوں میں زنیشا سلطان آنکھیں گھمائے بولی، جس پر سلطان کا ساحرانہ قہقہا گونجا۔ زنیشا دنگ سی آج اس بدلے سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ پر مجھے یہی شادی شدہ لڑکی چاہیے۔ اب کیا کر سکتے ہیں، دل ہی الو کا پٹھا ہے جو شادی شدہ لڑکی پر آ گیا۔ بے چارگی سے کندھے اچکاتے سلطان نے لب دانتوں تلے دبایا۔ سلطان! اس کے کندھے پر مکے مارتی وہ جھنجھلائی، جبکہ سلطان ہنستے اسے قابو کر گیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے رنگ پہنائی اور جھکتے عقیدت سے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہارا سلطان تمہیں خوش رکھے گا۔ کمر کے گرد بازو حائل کرتے اپنے قریب کیا۔ اب رونا مت یار، ایک تو تمہارے آنسو اوپر ہی پڑے ہوتے ہیں جو چھم چھم برسنے لگتے ہیں۔ اس کی نم آنکھوں پر لب رکھتے وہ شرارت سے بولا۔ خفگی سے اسے دیکھتے سر اس کے سینے پر ٹکایا۔ سوری میں نے یہ بات چھپائی آپ سے۔ اس کی آواز پر سلطان نے گہری سانس بھری۔ سمجھ سکتا ہوں میں، پر اب ہر لمحہ تم میرے ساتھ ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ باہر لایا۔ زنیشا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔
آج اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، ہر فکر سے آزاد اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جبکہ نظریں اپنے ہاتھ کی انگوٹھی پر تھیں جسے زندگی ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا یہ وہ مقام میرا ہے؟ یہاں چین سے بس رک جاؤں۔ کیوں دل یہ مجھے کہتا ہے، جذبات نئے سے ملے ہیں، جانے کا کیا اثر یہ ہوا ہے، ایک آس ملی پھر مجھ کو جو قبول کسی نے کیا ہے۔ ہاں، کسی شاعر کی غزل جو دے روح کو سکون کے پل، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر، نئے موسم کی سحر یا سرد میں دوپہر، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر۔ دھیمی آواز میں لگا گانا گاڑی کے ماحول کو مزید پر رونق کر گیا۔ اسے گھر کے سامنے اتارتا وہ رکا۔ کیا ہوا؟ زنیشا باہر نکلتی رک گئی۔ شرافت کے ساتھ پہلی بار جا رہا ہوں تو عجیب تو لگے گا ہی نا۔ ہلکی بھوری داڑھی پر انگوٹھا پھیرتے وہ زنیشا کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ جس چہرے پر آج زردی چھائی تھی اس کے سنگ وہ بے تحاشا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے مسکراتے جان نثار نظروں سے دیکھا اور اسے ساتھ لیے اندر بڑھ گیا۔ ویسے زونی، میں سسر صاحب سے یہ کہوں گا کہ مجھے میرے بچے کی ماں کی رخصتی چاہیے۔ نچلا لب دبائے سلطان نے ہنسی کنٹرول کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ زنیشا نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا اور کندھے پر مکہ مارتی سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ تب تک بنو ان کے پاس آ چکی تھی اور آج پہلی بار سلطان کو اس طرح مسکراتا دیکھ رہی تھی، جس نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ اس کی آپی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی خوشی کا اندازہ اس کی بھوری آنکھوں کی چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ سسر صاحب کدھر ہیں؟ ذرا جھکتے اس نے زنیشا کے قریب سرگوشی کی۔ بابا کدھر ہیں بنو؟ زنیشا سلطان کو ساتھ لیے کمرے میں آتے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اسلم دروازے سے اندر آتا نظر آیا۔ بہروز سلطان کروفر سے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، جبکہ زنیشا بنو کے پاس کھڑی تھی جو اس سے سلطان کے بارے میں سوال پر سوال کر رہی تھی، جس پر زچ آتی زنیشا نے اسے گھورا۔ اسلم صاحب نے تعجب سے سلطان کو دیکھا، جس نے ان کی طرف دیکھتے سلام کیا، جبکہ شان بے نیازی سے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ صاحب آپ یہاں خیریت سب؟ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر اس سے پوچھا، جبکہ اس کے صاحب جی کہنے پر سلطان نے انہیں سنجیدگی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ سسر صاحب، پہلی بات آپ مجھے صاحب مت کہا کریں، اب آپ ہماری حویلی میں کام نہیں کرتے۔ دوسری بات میں داماد ہوں آپ کا، اس لیے مجھے میرے نام سے پکاریں، مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی یہ تبدیلی اسلم صاحب کو پریشان کر رہی تھی، جو شہزادوں جیسی آن بان لیے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔